السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر بات چل رہی ہے اہل الکتاب کی۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں واضح کیا کہ اہل الکتاب کون ہیں۔ جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، یہ جو مسلمز ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں، گو یہ مانتے نہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، یعنی اس قرآن کے اہل نہیں ہیں ہم، بالکل یہ صحیح کہتے ہیں۔ جب انسان کا شعور ہی سلب ہو جائے، پچھلے آیت میں بتایا تھا نا ہم نے آپ، تو پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 70، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ۔ اب دیکھا یہ اہل کتاب کو کس طرح قرآن کریم کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ کون ہیں اہل کتاب، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار۔ قرآن کریم کا کتنا زبردست انداز ہے سمجھانے کا۔ یا اہل الکتاب بھی ان کو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور مسلم تو یہ بھی نہیں کہتے، کتاب لیے پھرتے ہیں، ان کی تفسیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں قرآن کی آیات کے، جو ببلیکل سٹوریز کی روح سے ہیں۔ تو اللہ ان سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارے آگے، جیوز، کرسچن، مسلم، سب آگے اس کے اندر، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی کیوں اللہ کی قوانین کا انکار کرتے ہو؟ یوں کہنا، آیات کے اندر تو اللہ کے قوانین ہیں، اور کفر کا مطلب انکار ہوتا ہے۔ مذہب نے تو کفر کو بڑا ہی کوئی عجیب قسم کی چیز بنا دی، انکار ہوتا ہے، روح گردانی یہ ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیوں تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہو؟ اور آگے پھر ان کی منافقت کو قرآن کریم اجاگر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود شہادت دیتے ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کے قوانین ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود تم منافقت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم مسلم ہیں۔ تم تو کفر کر رہے ہو اللہ کی آیات سے، تو تم کیسے مسلم ہو سکتے ہو؟ کفر کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اپنی روایات کی روح سے پہلے تو انہوں نے قرآن کے الفاظ کے میننگ ہی بدل دیے۔ سب سے بڑا کفر تو یہ کیا انہوں نے۔ اب یہ سمجھتے جائیں یہ کفر کیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ قرآن کے الفاظ کے میننگ، اب قرآن کے الفاظ تو وہ بدل نہیں سکتے، ان کو بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی روایات کی روح سے قرآن کی تفاسیر لکھی۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہے کہ قرآن الفجر، نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے نماز فجر، وہ قرآن الفجر کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نماز فجر۔ حالانکہ یہ خود مانتے ہیں کہ قرآن اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے، لیکن ترجمہ کوئی بھی اٹھائیں یہی ہوگا۔ قرآن میں انما الصدقات آ رہا ہے، نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے زکوٰۃ، اور وہ جو صدقات کے جو 8 مصارف وہاں پر بیان ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کاٹ کے نماز
وہ زکوٰۃ کے بنا دیے اور زکوٰۃ کو 2.5% بنا دیا، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کے اوپر بھی ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، یہاں پر نہیں کیونکہ یہاں پر موقع نہیں ہے، پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اس طرح سے قرآن کے الفاظ کی میننگ بدلے، تفاسیر لکھ کر اپنی روایات کی روح سے، پھر انہی سے تراجم بنائے، پھر انہوں نے مذہبی ریلیجس لا بنائے جن کو یہ فقہ بولتے ہیں، دارالافتاء قائم کیے فتوے دینے کے لیے انہی کی روح سے، قرآن کی روح سے نہیں۔ وہ اوپر ایک روایت لکھیں گے ان فلاں اور نیچے وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دیں گے، قرآن کی آیت نہیں لکھیں گے۔ یہ چیک کر لیں آپ، ان کے کسی بھی دارالافتاء میں جائیں، وہاں سے فتویٰ لیں تو یہ اوپر وہ روایت لکھیں گے ایک اپنے مذہب کی، جو ان کے مذہب کی پسندیدہ روایت، کیونکہ روایتیں کنٹراڈکٹڈ ہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ، جس چیز کو یہ سنت بولتے ہیں، روایت اور حدیث یہ ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں آلموسٹ، تو یہ جو یعنی حدیث اور سننا یہ ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں، ایکچولی وہ روایت ہی ہوتی ہیں، حدیث اور سننا یہ ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں۔ تو جس چیز کو انہوں نے حدیث بنایا قرآن سے لفظ لے کر، اور آگے پھر نبی کی سنتیں بنایا، آگے انبیاء کی بلکہ کہیں ابراہیم کی بھی سنتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے انہوں نے پھر اپنے انہوں نے فقہیں بنائیں، ریلیجس سیکٹ بنائے، ریلیجس لا بنائے، اور ان کے اندر جو کنٹراڈکشن ہے، اختلاف ہے، ان کی روح سے پھر وہ ایک دوسرے کو مرتد بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، باقاعدہ فتوے دیتے ہیں، باقاعدہ فتوے دیتے ہیں۔ ایون کہ جو فرقے اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جیسے دیوبندی، بریلوی، اس طرح بریلویوں کے فتاویٰ جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی ہیں، امام مکہ کے بھی، امام مدینہ کے بھی، یعنی کفر کے فتوے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز خود بنائی اور پھر کہا کہ ان کے پیچھے پڑھو گے تو وہ نہیں ہوگی۔ پہلے تو ایک چیز خود بنائی نا، ایک ریچولز بنایا، پھر کہا کہ ان کے پیچھے پڑھو گے تو نہیں ہوگی، اگر پڑھی ہے تو واپس لٹائیں کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کافر کیوں ہیں؟ عقائد کی روح سے۔ عقائد کہاں سے ہے؟ روایات سے۔ روایات کیا ہیں؟ کنٹراڈکٹڈ۔ وہ اس طرح سے وضع کی ہوئی ہیں کہ اس سے آپ جتنے مرضی چاہیں فرقے بنا لیں۔ یہ 72 کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے۔ جتنے مرضی آپ فرقے بنا لیں ان روایات کی روح سے، اور ان روایات کی روح سے جتنی مرضی آپ قرآن کی کنٹراڈکٹڈ تفسیریں اور تراجم کر دیں، اگر یہ ترجمہ قرآن کا صحیح ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو شافعی مسلک والا ترجمہ پڑھیں گے؟ حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو حنفی مسلک والا ترجمہ پڑھیں گے، ہم شافعی مسلک والا ترجمہ نہیں پڑھیں گے۔ کوئی شخص اگر شافعی سکول آف تھاٹ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو اس نے اگر حنفی سکول آف تھاٹ میں ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہوا ہے، وہ اس کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ سے پڑھو، وہ تو تم سب غلط پڑھ کے آئے ہو۔ تو وہ تراجم تفسیر کس کی روح سے ہوئے ہیں؟ وہی بیبلیکل سٹوریز کی روح سے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے تنقید کرنے کے لیے نہیں، اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مذہب کا گورکھ دھندا کیا چیز ہے۔ خود ہی چیزیں بناتے ہیں، پھر ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ڈالتے ہیں، پھر ان تھوڑے تھوڑے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مرتد اور واجب القتل قرار دے کر معاشرے کے اندر فساد اور خون ریزی پھیلاتے ہیں۔ یہ کچھ کرتے ہیں یہ۔ تو یہ ہے لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم شہادت دیتے ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کے باوجود تم یہ کچھ کر رہے ہو۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔
بڑی ہی قابل غور ہے۔ اب اس کے اوپر میں تو گھنٹوں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو چند مثالوں سے بتا دیا، سمجھا دیا کہ قرآن کریم یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس کے معنی کیا ہیں۔ عملی مثالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر مذہب کی روح سے میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔